ٹونا چڑا اور ٹونی چڑیا اپنے گھر میں بڑی خوشی خوشی رہ کرتے تھے۔ ٹونی ایک انڈا دیتی ہے اور ٹونا چڑا کہتا ہے کب پھوٹے گا یہ انڈا اور اس میں سے میرا بیٹا نکلے گا، لیکن اس میں سے بیٹی نکل آتی ہے۔ ٹونا بہت غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے یہ بیٹی، مجھے تو بیٹا چاہیے تھا۔ ٹونی کہتی ہے ایسا مت کہیں، بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے، اس کو اٹھا کر گلے سے تو لگائیں، دیکھیں وہ کتنی پیاری ہے، اگلی دفعہ بیٹا نکل آئے گا۔ لیکن ٹونا غصے میں چلا جاتا ہے گھر چھوڑ کر، اور ٹونی پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے اور اس کو پیار کرتی ہے، بہت پیاری سی اس کی بیٹی ہوتی ہے، لیکن ٹونی کو دکھ ہوتا ہے کہ اس کے باپ نے اس کو بالکل گلے نہیں لگایا۔ اور پھر ہریل طوطا اور بنٹی کبوتر کی بیوی دونوں اس کے گھر آتی ہیں، کیونکہ وہ ٹونی کی دوست تھیں، اور کہتی ہیں ٹونی تم نے کیا حالت بنا لی ہے، تم اتنی پریشان کیوں ہو، چھوڑو سب ٹھیک ہو جائے گا، آخر باپ ہے کبھی نہ کبھی تو پیار کرے گا۔ ٹونی کہتی ہے ہاں میں بھی یہی بات سوچتی ہوں۔ پھر وہ دونوں چلی جاتی ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ٹونی پھر سے ایک انڈا دیتی ہے، لیکن وہ بہت روتی ہے۔ ٹونا بھی واپس آ جاتا ہے۔ ٹونی کو دکھ ہوتا ہے کہ ٹونے نے اپنی بیٹی کو کبھی بھی گلے نہیں لگایا۔ ٹونا انتظار کرتا ہے کہ کب یہ انڈا پھوٹے، لیکن جب وہ انڈا پھوٹتا ہے تو اس میں سے ایک اور بیٹی نکلتی ہے۔ اب تو ٹونے کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ ان تینوں کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ ٹونی بہت منت کرتی ہے کہ اب وہ کہاں جائیں گی اپنی بیٹیوں کو لے کر، لیکن ٹونا اندر سے دروازہ بند کر لیتا ہے۔ ٹونی اپنی بیٹیوں کو لے کر اڑتی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ کہاں جائے گی، بس جہاں پر اس کا دل کرتا ہے وہ اڑ جاتی ہے۔ ایک جگہ وہ تھک کر بیٹھتے ہیں تو ٹونی کہتی ہے پیاری بیٹیوں تمہیں بھوک لگی ہوگی، میں ابھی کچھ کھانے کو لاتی ہوں، بس یہیں پر بیٹھی رہنا، مجھے نہیں پتہ یہ کون سی جگہ ہے اور کتنی خطرناک ہے، میں تمہیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ اور پھر وہ اڑ جاتی ہے اپنے بچوں کے لیے دانا لینے کے لیے۔ ایک جگہ اس کو دانا نظر آتا ہے، وہ دانا خوشی خوشی اٹھانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ دانا ایک چیل نے پھینکا ہوتا ہے، اور چیل آ کر اسے دبوچ لیتی ہے اور کہتی ہے ہاں ہاں شکار آ گیا میرے قابو میں نے دانا اسی لیے تو پھینکا تھا۔ ٹونی کہتی ہے چیل جی مجھے چھوڑ دو، میری چھوٹی چھوٹی دو بیٹیاں ہیں، میں ان کے لیے دانا لینے آئی تھی، وعدہ کرتی ہوں ان کو دانا کھلا کر واپس آ جاؤں گی، پھر بے شک آپ مجھے کھا لینا، میرا اعتبار کرو، میں آپ کی منت کرتی ہوں، وہ بہت چھوٹی ہیں، میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ چیل کہتی ہے ٹھیک ہے جاؤ لیکن جلدی آ جانا۔ ٹونی شکریہ ادا کرتی ہے اور جا کر دانا اپنے بچوں کو کھلاتی ہے اور کہتی ہے لو میری پیاری بیٹیوں یہ دانا کھاؤ اور میں جا رہی ہوں، اپنا خیال خود رکھنا، ایک دوسرے کا خیال بھی رکھنا۔ بیٹیاں کہتی ہیں مما مما آپ کہاں جا رہی ہیں، ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ٹونی کہتی ہے میری بیٹی اس جنگل میں دانا ختم ہو گیا ہے، میں دوسرے جنگل سے لینے جا رہی ہوں، کچھ دیر لگ جائے گی، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اپنا خیال رکھنا اور دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنا، کبھی بھی اکیلے مت چھوڑنا ایک دوسرے کو، اور دانا خود تلاش کر کے کھانا۔ دونوں بچے بہت اداس ہو جاتے ہیں اپنی ماں کے ایسا بولنے پر، اور اس کی ماں کے دل کا تو حالت ہی نہیں تھی، خراب تھی اتنی، اس کی ماں کو تو حال ہی نہ پوچھو کہ کیا تھا۔ پھر وہ اڑ جاتی ہے، بچے وہیں پر بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ راستے میں ٹونی کو ایک جھاڑیوں میں کچھ ہلتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور کسی کے کراہنے کی آواز آتی ہے۔ ٹونی جب جھاڑیاں ہٹاتی ہے تو وہاں پر چیل کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے۔ ٹونی اس کو کھڑا کرتی ہے تو اچانک وہی چیل پیچھے سے آ جاتی ہے۔ ٹونی کہتی ہے چیل جی مجھے معاف کر دیں، راستے میں یہ بچہ تھا، اس کو جھاڑیوں نے گھیرا ہوا تھا، میں نے اسے آزاد کروایا، اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی، لیکن میں اب آ گئی ہوں، اب آپ مجھے کھا سکتی ہیں۔ چیل یہ دیکھ کر بہت اداس ہوتی ہے، بہت روتی ہے اور شرمندہ ہوتی ہے اور کہتی ہے مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں کیا کیا اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا کہ میرے بچے کی جان بچائی اور پھر بھی اپنے آپ کو میرے لیے پیش کر دیا، میں کتنی خود غرض ہوں، مجھے معاف کر دو، آج سے میں تمہاری دوست ہوں، تمہیں کوئی بھی بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا، جو کہو گی میں وہی کروں گی، کس چیز کی ضرورت ہے تمہیں مجھے کہو۔ ٹونی کہتی ہے میرے پاس گھر نہیں ہے چیل جی، میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا کیونکہ میری دو بیٹیاں ہوئیں اور اب میں ان کو لے کر در بدر پھر رہی ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ چیل کہتی ہے آؤ میں تمہیں ایک گھر دیتی ہوں، یہ دیکھو یہ مشروم کا گھر ہے، یہ میں نے تمہارے لیے سوچ کے رکھ لیا
کیونکہ مجھے پتا تھا یہاں پر یہ بہت پیارا سا گھر بنا ہے، اس لیے تمہیں بتا دیا، یہاں سے تمہیں کوئی نہیں ہٹا سکتا، اس گھر میں رہو اور اپنی بچیوں کے ساتھ میں تمہیں دانا بھی دوں گی۔ ٹونی اپنی بچیوں کو لے کر مشروم کے گھر میں آتی ہے۔ پیارا مشروم کا گھر اس کا اپنا ہو جاتا ہے اور سب اس میں ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ پیارے بچوں، چیل اور چڑیا کی دوستی کی یہ کہانی اور مشروم کا گھر آپ کو کیسا لگا؟ اچھا لگا ہے جلدی سے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، ورنہ سب ناراض ہو جائیں گے۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں تاکہ آپ اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، تو جلدی سے یہ دونوں کام کر دیں۔